صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا پڑھیں گے ہم اس کورس میں؟ وہی چیزیں جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں. قرآن کو سکھانا شروع کرتے ہیں نماز سے. قرآن کے کل الفاظ 78,000 ہیں. اگر ہم اس میں سے 50% تقریباً اس کورس کے ذریعے کور کر لیں تو اوسطاً آپ 50% الفاظ سیکھ لیں گے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. تیسرے سبق کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس کورس کے لیے یعنی نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے. پچھلے 2 اسباق میں ہم نے دیکھا کہ قرآن کریم نازل کیا گیا ہے تدبر اور تذکر کے لیے، غور کرنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے. اور یہ بھی دیکھا کہ قرآن کریم آسان ہے، اور یہ بھی دیکھا کہ یہ بہترین کام ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس کی روشنی میں ہم نے نیت کی انما الاعمال بالنیات. اعمال تو بس نیتوں پر ہیں، تو ہماری نیت یہ ہو کہ صرف اللہ تعالی ہم سے خوش ہو، باقی کوئی چیز اس میں مکس نہ ہونے پائے. آپ نے 5 منٹ کی پریکٹس میں 6 الفاظ جو سیکھے، ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن، قرآن کریم میں یہ 6 الفاظ 1295 بار آئے ہیں، یعنی تقریباً ہر صفحے پر 2 بار. دیکھیے اگر آپ ہاتھ بند کر اس کو ہوا، وہ، ہم، وہ سب سیکھتے تو یہ اتنا اچھا رجسٹر نہیں ہوتے جتنا اچھا ایکشن کے ساتھ ہوتے ہیں. اور یہی طریقہ ہم انشاءاللہ آگے بھی اپنائیں گے. بعض لوگوں کے ذہن میں ہو سکتا ہے سوال پیدا ہو کہ آپ نے 2 کے صیغے کا کیا کیا، ہما اور انتما کا، اور باقی ہیا، ہننا، انتی، انتن، یہ سب کہاں ہیں؟ تو ہم یہ کہیں گے انشاءاللہ وہ سارے صیغے سیکھیں گے، لیکن شروع میں ہی میں آپ کو 14 صیغے سکھاؤں، 14 فارمز سکھاؤں تو یہ کنفیوژن ہو جائے گا اور بہت مشکل ہوگا. اور یہ جو 6 الفاظ ہیں یہ قرآن کریم میں بہت زیادہ ہیں، تو اس طرح ہم جو چیز زیادہ آ رہی ہے اس کو پہلے لے رہے ہیں، انشاءاللہ دوسری چیزیں بعد میں سیکھیں گے. اب آئیے گرامر کی طرف. پچھلی کلاس میں ہم نے سیکھا تھا ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن. ترجمہ کیجئے. ہوا وہ ایکشن کے ساتھ، ٹی پی آئی یاد رکھیے، جلدی سیکھیں گے آپ، آسانی سے سیکھیں گے. ہوا وہ، ہم، انت، انتم، انا، نحن، ہم سب. اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. وہ ہے سنگولر پلورل بنانے کا قاعدہ، وہ بہت سیدھا سادہ ہے. آپ جانتے ہیں مسلم کی جمع ہے مسلمون، مسلمین، یہ آپ نے سنا بھی ہوگا. اون اور این لگانے سے جمع بن جاتی ہے. یہ ایک قاعدہ ہے، اور بھی قاعدے ہیں لیکن ہم فی الوقت یہ ایک جو ہے اہم قاعدہ سیکھتے ہیں. تو ہم کہیں گے ہوا مسلم، وہ مسلم ہے. ہم مسلمون، وہ مسلمز ہیں، وہ مسلمان ہیں. انت مسلم، آپ مسلم ہیں. انتم مسلمون، آپ سب مسلم ہیں. انا مسلم، میں مسلم ہوں. نحن مسلمون، ہم سب مسلم ہیں. تو اون اور این لگانے سے جمع بن جاتی ہے. آپ بتائیے پھر سے، مسلم کی جمع کیا ہوئی؟ مسلمون یا مسلمین. مؤمن کی جمع مؤمنون، مؤمنین. صالح کی جمع صالحون، صالحین. کافر کی جمع کافرون، کافرین. مشرک کی جمع مشرکون، مشرکین. منافق کی جمع منافقون، منافقین. ماشاءاللہ اتنا آسان ہے. اون اور این جڑا دیجئے، پلورل آ گئی آپ کو. ایک اہم قاعدہ آپ نے سیکھ لیا. ایک اور اہم ترین نقطہ لیتے ہیں ہم، ٹپ لیتے ہیں، لرننگ ٹپ، کہ کس طرح ہم اپنے دماغ کو استعمال کریں. پچھلی بار آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس بہت ہی پاورفل دماغ ہے، بہت طاقتور دماغ ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اس نے عطا کیا ہے. ایسا نہیں کہ آپ کو دیا، آپ کو نہیں دیا، آپ کو دیا نہیں، ہر ایک کو سیم برین دیا ہے جس میں 10 بلین سیلز ہیں، اور اس کے اپ ٹو ایچ سیل، ہر سیل کے 20,000 کنیکشنز ہیں، اور یہ اپ ٹو 500 ٹائمز پر سیکنڈ جو ہے پروسیس کرتے رہتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ہارڈلی ہم 5 to 25% یوز کرتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ آپ عمر کے بھی ہو جائیں زیادہ تو بھی بہت کم دماغ آپ لوز کرتے ہیں. اور سب سے اہم بات، یوز اٹ اور لوز اٹ. آپ یوز کریں گے تو اچھا رہے گا، ورنہ آپ لوز کریں گے اس کو. اب ہم ایک ٹپ پر آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دماغ میں جب 10 بلین سیلز ہیں، 1,000 کروڑ سیلز ہیں، تو یہ کام کس طرح کرتے ہیں.
یہ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کی عجیب ٹریجڈی ہے کہ دماغ کو کس طرح استعمال کریں یا دماغ کام کس طرح کرتا ہے یہی نہیں سکھایا جاتا ہم کو. ہو سکتا ہے اب نئے سلیبس میں سکھایا جاتا ہوگا. ہم جو بھی مشین خریدتے ہیں پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ مشین کام کس طرح کرتی ہے, لیکن جو بہترین دماغ ہے ہمارے پاس ہم کو یہی نہیں بتایا جاتا کہ دماغ کس طرح کام کرتا ہے. کس طرح کرتا ہے؟ ایسا نہیں کرتا کہ ایک سیل میں چھت ہو, دوسرے سیل میں کرسی ہو, تیسرے سیل میں اسٹینڈ ہو, پانچویں سیل میں آپ کا چہرہ ہو. ایسا نہیں کام کرتا. پھر کام کس طرح کرتا ہے؟ جیسا ہم نے بتایا کہ ہر سیل کے اپ ٹو 20,000 کنیکشنز ہوتے ہیں, برانچز ہوتی ہیں, کنیکشنز ہیں, برانچز ہوتی ہیں, شاخیں ہوتی ہیں. ہر سیل کی ایک جھاڑ, ایک درخت کی طرح ہے ہر سیل. جب بھی ہم کوئی چیز سنتے ہیں یا بولتے ہیں تو دماغ میں ایک بجلی چمکتی ہے, ایک کنیکشن بنتا ہے. جیسے میں کہوں فیل, آپ نے ایک آواز سنی, فیل کا مطلب ہے ہاتھی, عربی کا لفظ فیل. جیسے ہی آپ نے آواز سنی, ہوا یہ کہ آپ کے دماغ کے کئی سیلز کے برانچز ایک دوسرے سے ملے, ایک بجلی چمکی. جیسے آسمان میں ابر جب ہوتا ہے تو پازیٹیو اور نیگیٹو چارجز جب ملتے ہیں تو ایک بجلی چمکتی ہے. اسی طرح سمجھیے کہ آپ کے کچھ سیلز ملتے ہیں. میں پھر سے کہوں فیل تو پھر وہی کنیکشن دوبارہ چمک اٹھتا ہے, جاگ اٹھتا ہے, اور وہی اس آواز کا رجسٹریشن ہے. بس اگر میں اس کے ساتھ اس کا پروننسیشن دوں, آپ سے کہوں, آپ کہیے فیل. جب آپ نے فیل کہا تو کچھ اور سیلز اس کے ساتھ جڑے اور ایک لہر اور ایک بجلی اس میں چمکی. اگر آپ اس کی اسپیلنگ سیکھیں, جیسے الٹریٹ ہیں ان کو نہیں معلوم اسپیلنگ, فا یا لام, جب آپ نے اسپیلنگ سیکھی تو ایک اور بجلی دماغ میں چمکی. اس کا شیپ ہے فا یا لام, فیل عربی کا لفظ. وہ شیپ دیکھ کر ایک اور بجلی چمکے گی اسی سے ملی جلی. اس کے ساتھ ایموشنز اگر ہیں آپ کے, مثلا آپ نے بچپن میں سواری کی ہو اور گر پڑے ہوں یا بہت انجوائے کیا ہو, جتنا زیادہ وہ واقعہ ہوگا اسی حساب سے جیسے ہی میں فیل کہوں تو وہ چیزیں یاد آئیں گی. اسی طرح سٹوری ہے. دیکھیں میں عربی لفظ فیل کہہ رہا ہوں اور ہو سکتا ہے بہت آپ کے اکثر کے ذہنوں میں ابراہ کا واقعہ گونج رہا ہوگا. کیوں کہ یہ تار فیل کا لفظ جو ہے آپ نے اس کے ساتھ یاد کیا تھا, تو ساری بجلیاں اسی طرح برین میں رجسٹرڈ ہیں. اسمیل ہو, آپ کسی گلی سے گزرتے ہیں, آپ کو ایک خوشبو آتی ہے, وہ اس خوشبو سن کر پرانی یادیں آنے لگتی ہیں. کیوں؟ اس خوشبو کے ساتھ, وہ یادوں کے ساتھ وہ تار جڑے تھے. خوشبو کی بھی ایک دماغ میں بجلی چمک اٹھتی ہے. ناظرین اب ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ہم ابھی حاضر ہوئے. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقفے کے بعد پھر سے آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں جس کا نام ہے نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے. A picture is worth 1,000 words. اگر آپ نے زندگی میں فیل کبھی نہیں دیکھا ہو اور میں یہاں پر آپ کو تصویر میں بتاؤں کہ فیل یہ ہوتا ہے, تو وہ جو اثر ہوگا اس کا بیان کرنے سے بالکل نہیں ہوگا. کہ فیل جو ہے ایک کالا جانور ہوتا ہے, اس کے 4 پیر ہوتے ہیں, ایک پیر نہیں ہوگا وہ سر. اور موومنٹ اور ایکشن ہو, مثلا آپ نے زندگی میں کبھی فیل نہ دیکھا اور میں یہاں لا کر ایک فیل کھڑا کر دوں اور پھر یہ کہوں کہ یہ فیل ہے, تو زندگی بھر آپ نہیں بھولیں گے کہ فیل کیا چیز ہوتی ہے. اس کا قرآن فہمی سے کیا تعلق ہے؟ ویسے اس کا تعلق ہر لرننگ سے, چاہے آپ قرآن سیکھیں, میتھمیٹکس سیکھیں یا جو بھی, لیکن فی الوقت ہم قرآن فہمی کی بات کر رہے ہیں. قرآن فہمی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ بہت بڑا تعلق ہے. ہم کہیں گے قرآن سیکھنے کے لیے ہم کو نئے ورڈز کے معنی سیکھنا ہے, نئی ویکیبلری ڈیولپ کرنا ہے. ہر لفظ کے لیے آپ جتنی بجلیاں اپنے ذہن میں چمکائیں گے اتنا ہی اس کا معنی جلدی یاد ہوگا, دیر تک یاد رہے گا اور جلدی یاد آئے گا. جلدی یاد ہوگا, دیر تک یاد رہے گا اور جلدی آپ ریکال کر سکیں گے اگر آپ زیادہ سے زیادہ بجلیاں جگائیں. اسی لیے ہم جو بھی آیت پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی چیز غور و فکر, تاکہ وہ آیت اپنے معنی و جذبات و احساسات اور اثرات کے ساتھ یاد ہو جائے. الفاظ بھی اسی طرح. ہم گرامر سکھا رہے ہیں تو ٹی پی آئی کے ساتھ دیکھیے, بولیے, سوچیے, بتائیے, ہوا, ہم, انت, انتم, انا, نحن. تو یہ ساری چیزیں جو ہم کر رہے ہیں, مل کے کر رہے ہیں, بول رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, بتا رہے ہیں, سن رہے ہیں, تو وہ ساری بجلیاں چمک رہی ہیں. بہت جلدی معنی یاد ہوگا, دیر تک یاد رہے گا اور جلدی یاد آئے گا. جب دماغ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری خوبیاں رکھی ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ سب سے اہم کتاب, اس کے لیے ہم اس دماغ کو استعمال کریں گے انشاءاللہ. اور
کمٹمنٹ کے ساتھ کہ اب اس راستے سے واپس نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم پورا قرآن نہ سمجھ لیں۔ اب ہم آتے ہیں نقطۂ تعلیم کی طرف۔ بہت ہی دلچسپ و بہت اہم بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن سیکھنے کے لیے اور کوئی بھی چیز سیکھنے کے لیے آپ کو دماغ کا استعمال کرنا ہے، اور آپ کے پاس نہایت طاقتور دماغ ہے الحمدللہ۔ آپ یہ سوچیں ہی مت کہ میں نہیں سیکھ سکتا، آپ ہر چیز سیکھ سکتے ہیں، اور قرآن تو بالکل سیکھ سکتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کے دماغ میں 10 بلین سیلز ہیں، 1000 کروڑ سیلز ہیں، اور ہر سیل کی 20,000 تک شاخیں بنتی ہیں۔ گویا ایک ہر سیل ایک درخت کی طرح ہے، اور جب بھی ہم کوئی چیز سوچتے ہیں یا کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ یہ سیلز ایک دوسرے سے ٹچ کرتے ہیں یا جدا ہوتے ہیں، اور یہ جدا ہونے کی اور ملنے کی رفتار 500 بار فی سیکنڈ ہے۔ اتنا پاورفل پروسیسنگ جو ہے، اتنی طاقتور پروسیسنگ ذہن میں ہمارے دماغ میں چلتی رہتی ہے، بہت زیادہ کیپیسٹی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم بمشکل 5% دماغ استعمال کرتے ہیں، اور بعض کی ریسرچ کے مطابق زیادہ سے زیادہ 25%، 75% دماغ خالی پڑا ہے۔ آپ ہرگز مت کہیے کہ میرے پاس دماغ پورا بھر گیا، میرا جگہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ 50-60 برس کے بھی ہو جائیں تو بھی دماغ کے مشکل سے 3% سیلز مرتے ہیں۔ جن کی عمر زیادہ ہو گئی ہے ان کو شیطان الگ طریقے سے ورغلاتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی اب تو عمر ہو گئی ہے، اب سیکھنے کی عمر کہاں رہی۔ ہم کہیں گے نہیں، آپ کے صرف 3% سیل مرے تو ابھی تو 72% باقی خالی پڑا ہوا ہے دماغ، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور آپ بھولتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے میموری کا، یادداشت کے قواعد کا لحاظ نہیں رکھا۔ اگر آپ سائیکل چلا رہے ہوں، بریک بھی دبا رہے ہوں، پیڈل بھی دبا رہے ہوں تو سائیکل نہیں چل سکتی۔ اسی طرح سے آپ اگر دماغ کے میمورائزیشن کا، حفظ کا خیال نہ رکھیں، اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کریں تو ظاہر ہے کہ آپ بھولیں گے، اور اس کے بارے میں ہم آگے بتائیں گے آپ کو۔ اور چوتھی اور اہم ترین بات یہ ہے کہ دماغ کے لیے اور پٹھوں کے لیے یعنی مسلز کے لیے ورزش بہت ضروری ہے۔ اگر آپ استعمال نہیں کریں گے تو یہ خود بخود دماغ سکڑتا چلا جائے گا، آپ اپنے دماغ کو کھو دیں گے، ایٹ لیسٹ اس کا کچھ حصہ کھو دیں گے۔ آپ نے دیکھا کبھی کسی کو جس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہو، اس کے ہاتھ پر پلاسٹر لگا ہو، 1 مہینے کے بعد جب پلاسٹر نکالا جاتا ہے تو ہاتھ بالکل نلی کی طرح ہو کر رہ جاتا ہے، سکڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ ان مسلز کو استعمال نہیں کیا گیا۔ اسی طرح اگر آپ دماغ کو استعمال نہیں کریں گے تو آپ کا دماغ سکڑ کر رہ جائے گا۔ قرآن کریم کا معاملہ تو خاص ہے، اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں پر جو قرآن کریم سیکھتے ہیں خاص فضل ہے۔ بہت پہلے میں نے سنا تھا حیدرآباد کے ایک بزرگ شیخ احمد صاحب، جنہوں نے کئی عربی کتابیں لکھی ہیں اور بہت سے لوگوں کو پڑھایا ہے، ان کے بارے میں سنا تھا کہ وہ اپنی یادداشت کا سارا حصہ بھول گئے تھے، اپنے لوگوں کو بھی نہیں پہچانتے تھے، لیکن جب ان کے سامنے قرآن کی آیت تلاوت کی جاتی تو اس کو کریکٹ کرتے تھے اگر اس میں غلطی ہو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا، جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ قدم اٹھائیں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ آپ چلنے کے لیے کھڑے ہو جائیے، آپ ایک قدم لے لیجئے، آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کتنا آسان ہے۔ میں نے بوڑھوں کو سیکھتے ہوئے دیکھا ہے قرآن کریم، بچوں کو 7ویں 8ویں جماعت کے بچوں کو دیکھا ہے، ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے 5ویں 6ویں تک ہی تعلیم حاصل کی تھی، اور میرا یقین ہے کہ اگر آپ کو صرف قرآن کریم ہی پڑھنا آتا ہو تو بھی آپ قرآن کریم سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف سے خاص آسان کیا ہے، جیسا کہ اس نے آیت میں وعدہ کیا ہے۔ اب ہم کچھ اور 3 آیتوں کے ٹکڑے دیکھتے ہیں جو بہت ہی بنیادی ہیں ہمارے اس اپروچ کو ڈیفائن کرنے میں۔ تو آئیے پہلا ٹکڑا ہم لیتے ہیں، ربی زدنی علما۔ ربی یعنی اے میرے رب، زد زیادہ کر، نی مجھ کو، علم علم اے اللہ مجھے علم عطا فرما، نالج عطا فرما۔ یہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کو قرآن کریم سیکھنے کا یا اس کو حاصل کرنے کا یا اس کو یاد رکھنے کا بڑا شوق تھا، آپ جلدی کرتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام جب وحی سناتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم الشان بہترین دعا سکھائی گئی تو ہم میں سے ہر ایک کو، خاص کر جب وہ قرآن سیکھ رہا ہو، تو اس دعا کو بار بار کرنا چاہیے۔ کس طرح سے کرنا چاہیے؟ ایسے نہیں ربی زدنی علما ربی زدنی علما، نہیں۔ آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے
جس کا کل اوپن ہارٹ سرجری کا آپریشن ہونے والا ہو، وہ کیسے دعا کرے گا؟ اے اللہ مجھے شفا دے، یعنی دل کی گہرائی سے دعا کرے گا۔ ہم کو احساس ہونا چاہیے کہ مجھے قرآن نہیں سمجھ میں آتا، میں جاہل ہوں، ان پڑھ ہوں، مجھے جہالت کا مرض ہے، اے اللہ اس مرض سے مجھے نجات دلا، رب زدنی علما۔ اور کیا وہ شخص ایک بار ہی دعا کر کے خاموش بیٹھ جائے گا؟ نہیں، بار بار دعا کرے گا، چونکہ اس کو معلوم ہے کہ کل آپریشن ہونے والا، پتہ نہیں میں زندہ بچوں گا یا نہیں، یہ بدترین بیماری مجھ کو لاحق ہو گئی ہے۔ اسی طرح انسان محسوس کرے اور بار بار کہے نمازوں میں، پہلے بعد میں، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ تو اسی طرح آپ نے کسی فقیر اور بھوکے اور بالکل بدحال فقیر کو دیکھا ہے جو مرنے کے قریب ہے، کیسے کہے گا پلیز مجھے کچھ کھانے پینے کے لیے دیجیے؟ تو ہم علم کے فقیر ہیں، اگر ہم کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا تو میں کہوں گا ساری ڈگریاں بیکار ہے اس کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب سمجھ میں نہیں آتی، جس کے نتیجے میں ہم اس دنیا میں صحیح طور پر جی سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے روزانہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی میں روزانہ زندگی گزار سکتے ہیں، وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی اور اس کا افسوس نہیں ہے۔ اس کا احساس ہو اور اس طرح سے انسان جو ہے بار بار اور دل سے دعا کرے، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کی ابھی پریکٹس کریں۔ میں آپ کو 3 بار کم از کم ریپیٹ کرواتا ہوں، آپ میرے بعد دہرائیے، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اب ترجمہ کیجئے، ربی کا مطلب ہے اے میرے رب، ربی کا مطلب اے میرے رب، زد یعنی زیادہ کر، زد یعنی زیادہ کر، نی مجھ کو، نی مجھ کو، علم علم، علم علم۔ اب آپ ترجمہ کیجئے، ربی اے میرے، زد نی مجھ کو، علم علم۔ آخری بار، ربی زد نی علم علم۔ اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی ہم دعا مانگیں تو احتساب اور پلان ساتھ میں چلنا چاہیے، صرف دعا سے کام نہیں چلے گا۔ وہ اسٹوڈنٹ کو بھولیے مت جو فجر ظہر عصر میں رو رو کے دعا کر رہا ہے لیکن نہ کتاب کھولتا ہے نہ اسکول جاتا ہے، ایسے کام نہیں چلے گا۔ تو اگر آپ بہت تڑپ کے بھی دعا کریں رب زدنی علما، رب زدنی علما، لیکن پھر وہ اسٹینڈرڈ ایکسکیوز کریں آپ، یار کیا کروں میرے پاس ٹائم نہیں ہے قرآن پڑھنے، تو یہ سیریس دعا نہیں ہے، اس میں سنجیدگی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہم استغفر اللہ بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ تو چلیے ہم دوسری آیت کے ٹکڑے کی طرف آتے ہیں۔ یہ آیت کی طرف یہ پہلی وحی کا حصہ ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا الذی علم بالقلم، الذی یعنی جس نے، علم سکھایا، ہم نے اس سے پہلے سیکھا خیرکم من تعلم، سیکھے القرآن وعلمہ، سکھائے، تو علم جس نے سکھایا، بالقلم قلم سے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس نے قلم سے تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب یہ کہے کہ میں نے قلم سے تعلیم دی ہے تو میں کہوں، میں فوری اپنا قلم اٹھا لوں ہاتھ میں اور میں کہوں کہ اللہ میں سیکھنا چاہتا ہوں، قرآن سیکھنا چاہتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں قلم ہے۔ اگر آپ ہاتھ میں قلم لیں گے تو لکھیں گے کیا؟ سامنے کچھ نوٹ بک یا قرآن یا ترجمہ ہونا چاہیے، کس پر لکھیں گے؟ کاپی ہونا چاہیے، یعنی ایک سسٹم ہو آپ کے پاس۔ ایسے نہیں کہ ہر چیز سیکھنے کے لیے تو آپ کے پاس فائلز ہوں اور سسٹمز ہوں، بکس ہوں، لیکن قرآن سیکھنے کے لیے گھر میں کچھ نہیں، یہ سیریس بات نہیں ہے، اس میں سنجیدگی نہیں ہے۔ تو الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے سکھایا، تو جیسے میں نے کہا اس آیت کو اپنی زندگی میں لانا ہو تو اس سے دعا نکالیے، یعنی اے اللہ مجھے علم دیجیے اور قلم کا استعمال کرنے کی توفیق دیجیے، احتساب کیجیے۔ اس ہاتھ سے ہزاروں لاکھوں الفاظ اردو کے، انگلش کے جب ہم نے لکھے ہیں، کتنے الفاظ قرآن سیکھنے کے لیے اس ہاتھ سے لکھے گئے ہیں، اس قلم سے کتنے بار استعمال کیا ہے۔ سوچیں انسان، احتساب کریں، کیا سب چیز ہم ساری زندگی لکھتے رہے لیکن کبھی توفیق نہیں ہوئی قرآن کے الفاظ سیکھنے کے لیے، اس کے لیے کوئی کاپی مینٹین کرنے کی؟ یہ کیا سیریسنس ہے؟ احتساب، پلان۔ اب سے کیا پلان ہے؟ ٹھیک ہے جو ہوا ہوا، اب آج سے کیا پلان ہے، اگلے ہفتے سے کیا پلان ہے، اور اس بات کی تبلیغ لوگوں کو بتائیے۔ ناظرین اب ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ہم ابھی حاضر ہوئے۔ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ وقفے کے بعد پھر سے آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں جس کا نام ہے نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجیے آسان طریقے سے۔ احتساب،
प्लान, अब से क्या प्लान है, ठीक है जो हुआ हुआ, अब आज से क्या प्लान है, अगले हफ्ते से क्या प्लान है, और इस बात की तबलीग लोगों को बताइए। चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लज़ी जिसने, अल्लमा सिखाया, बिल कलम कलम से। तर्जुमा कीजिए, अल्लज़ी जिसने, अल्लमा सिखाया, बिल कलम कलम से। फिर एक बार, अल्लज़ी जिसने, अल्लमा बिल कलम कलम से। अल्लज़ी का मतलब जो या जिसने सिखाया कलम से। इसको भूलेंगे नहीं हम, क्योंकि हर लफ्ज़ जो अब हम ले रहे हैं आयतों में, कुरान करीम में वो चीज़ें यानी वो अल्फाज बार बार दोहराए जा रहे हैं और ये बेस है, तो हर लफ्ज़ हमारे लिए बहुत कीमती है। इसी तरह हम तीसरा टुकड़ा लेते हैं एक आयत का, वो है अय्युकुम अहसनु अमला। अय्युकुम कौन तुम में से, अहसनु बेहतर होगा, अमला अमल में। अल्लाह ताला ने कुरान में एक से ज्यादा बार कहा कि मैंने पैदा किया तुमको इस जमीन पर ये टेस्ट करने के लिए कि कौन बेस्ट काम करता है। कंपटीशन है अल्लाह ताला के सामने, ये देखने के लिए नहीं कि कौन जो है मसलन अल्लाह की बात को कबूल करता है और कौन इनकार करता है, ये देखने के लिए ही नहीं, बल्कि ये देखने के लिए कि जो कबूल करे उसमें कौन अच्छा रहता है। कंपटीशन चाहता है अल्लाह ताला, बेस्ट चाहता है। और हर काम में आप नमाज पढ़ें, रोजा रखें, गरीबों की मदद करें, जो काम भी करें उसमें अल्लाह ताला एक्सेलेंस देखना चाहता है, कंपटीशन देखना चाहता है। इस वक्त आप बैठे हैं, देख रहे हैं कुरान सीखने के लिए, जो भी देख रहा है इस प्रोग्राम को सारे ग्लोब पर, जहां भी हो या एक मुल्क में, अल्लाह ताला की नजर में सब आया हैं, सब जाहिर हैं। अब उस ऑडियंस में से कौन अच्छा सीख रहा है वो अल्लाह ताला देखना चाहता है। आप यहाँ बैठे हैं, कंपटीशन अल्लाह ताला के सामने है, मेरे सामने नहीं है। अल्लाह ताला जिंदा है, वॉच कर रहा है। आयत पढ़ी गई, मैंने कहा ये डायरेक्ट पढ़ी जा रही है, अल्लाह ताला आपसे मुखातब है, मैं वसीला बन रहा हूँ, लेकिन आयत अल्लाह ताला की, और वो देख रहा है कि मेरा बंदा इस आयत को सुनने के बाद भी ऐसे बैठा रहता है, कोई असर नहीं होता। ये बहुत नापसंद है उसको। हमको एक फकीर की तरह रहना चाहिए अल्लाह ताला के सामने। अल्लाह ताला ने कहा अय्युकुम अहसनु अमला, हम कहें अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा इस प्रोग्राम को देखते हुए या यहाँ बैठे हुए मैं ज्यादा से ज्यादा सबसे अच्छा सीखूं। और ये कंपटीशन अगेन मैं कह रहा हूँ मेरे सामने नहीं है, अल्लाह ताला के सामने जो जिंदा है, जो हय्यो क़य्यूम है। आप पूरे शौक के साथ और कमिटमेंट के साथ लग जाइए कुरान करीम सीखने के लिए। हमने नियत कर ली इन्नमल अमालु बिन्नियात की रोशनी में, रब्बि ज़िदनी इल्मा की रोशनी में दुआ कर ली, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम की आयत सुनकर अपना कलम उठा लिया, नोटबुक ले ली, हर चीज़ के साथ तैयार हो गए। अब अय्युकुम अहसनु अमला की स्पिरिट से कुरान सीखने के लिए अपने आप को कमिट कर लीजिए। उधर शैतान तैयार है, शैतान के लिए ये मिजरेबल मोमेंट है अगर आप कुरान सीखने के लिए तैयार हो जाएं। वो तो अंगारों पर लौट रहा होगा। अगर आपका कुरान से रिश्ता जुड़ जाए तो उसके लिए डिजास्टर है ये, तो वो पूरे हीले बहाने निकालेगा आपके लिए, कोई ना कोई बहाना निकालेगा और आप ये कहते रह जाएंगे कि यार क्या करूं, मैं बिजी हो गया। ये शैतानी बात है जब कुरान के लिए टाइम निकालने की बात आए। कभी मत कहिए कि मैं बिजी हूँ। शैतान तैयार है, फरिश्ते तैयार हैं, आप भी तैयार हो जाइए। इंशाअल्लाह अगले सबक में हम फिर हाजिर होंगे। आपसे भी गुजारिश है पूरी तैयारी के साथ आ जाइए, और जो मटेरियल आपको चाहिए अगर आपको न मिले आप वेबसाइट पर जाइए www.understandquran.com, आपको सारे मटेरियल्स वहाँ मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए और तैयार हो जाइए सीखने के लिए। इसी पर हम आज का सबक ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान करीम पढ़ने, समझने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। अब्दुल अजीज़ अब्दुल रहीम को अब इजाज़त दीजिए। ये शॉर्ट कोर्स है, याद रखिए, नमाज और कुरान को समझना शुरू कीजिए आसान तरीके से। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على 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 محمد